آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے سینئر سیاستدان سے کرانے جا رہے ہیں جو شیخ محمد عبداللہ کے دور اقتدار میں نہ صرف وزیر رہے ہیں بلکہ ممبر پارلیمان بھی۔ انہیں جس بھی ایوان میں جانے کا موقع ملا انہوں نے اپنی بات بے باکی سے رکھی۔ نیشنل کانفرنس کے ساتھ گہری وابستگی کے باوجود آپسی اختلافات کے بعد بالآخر انہیں پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑی۔ جی ہاں، میری مراد جموں کشمیر کے سینئر سیاستدان عبدالرشید شاہین سے ہے۔ خیر مقدم ہے آپ کا جی بھارت میں۔ بڑی خوشی ہوئی۔ شاہین صاحب، چونکہ آپ نے اپنی سیاست کا آغاز 60 کی دہائی سے کیا ہے، آپ نے جموں کشمیر کو بحیثیت ملک پھر ریاست کے طور پر بھی دیکھا اور آج آپ جموں کشمیر کو 2 مرکزی زیر انتظام علاقوں میں دیکھ رہے ہیں۔ اس پوری تبدیلی کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ یہ تبدیلی کوئی خوشائند تبدیلی نہیں ہے۔ نیشنل کانفرنس تحریک اور نیشنل کانفرنس کی آج کی تنظیم، اس میں فرق ہے۔ جو تحریک جس کے رہنما شیخ محمد عبداللہ تھے وہ ایک الگ بات تھی، اس کی الگ حیثیت تھی، اس کے اپنے اصول بھی تھے، ڈھنگ بھی تھے اور رسپیکٹیبلٹی بھی بہت تھی اور عوام میں مقبولیت بھی تھی، اور آزادی تحریر و تقریر کے ہم اس وقت میں علمبردار تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم بڑے فخریہ یہ کہتے تھے کہ یہ تحریک جو ہے، اس تحریک نے یہاں آزادی تحریر و تقریر کا حق دلایا لوگوں۔ اور آج دیکھیے ہماری بدقسمتی کہ اس سرزمین میں آزادی تحریر و تقریر کا کوئی نام نہیں ہے پورے ملک میں۔ یہ میں کشمیر میں پھر بھی کچھ نہ کچھ بات تو ہم کر ہی لیتے ہیں، لیکن پورے ملک میں جو ایک سینیریو چینج ہو گیا ہے، کوشش یہ ہے ان لوگوں کی جو اپنی دوست جمانا چاہتے ہیں پالیٹکس میں یا حکومت میں، ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ زبانیں بند کرائیں، قلم کو روک دیں، تقریر کی آزادی کو چھین لیں، اور اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، مہاراجوں کے ساتھ ہمارا اختلاف بھی رہا، مطلق العنانیت ان کی جو تھی، ٹائپ آف سسٹم آف گورنمنٹ جو تھا وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں تھا، لیکن ہم مہاراجوں کی جو حب الوطنی ہے اس کو بھلا نہیں سکتے۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ تھے یا مہاراجہ ہری سنگھ تھے۔ کچھ واقعات میرے سامنے ہیں، جب میں یہ دیکھتا ہوں مجھے اس بات پہ یہ فخر اپنے آپ میں ہو رہا ہے کہ ہمارے مطلق العنان مہاراج بھی کشمیر کی سرزمین اور کشمیر کے لوگوں کی اور ان کی عزت اور آبرو کے محافظ بنے رہے، اور اس کے لیے کما حق وہ لڑتے بھی تھے انگریزوں کے ساتھ۔ تو آج کی بات تو یہ ہے کہ یہ رڈرلیس بوٹ ہے، کوئی والی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے، لاچاری ہے۔ لاچاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی رسپیکٹیبلٹی نہیں رہی، آئیڈینٹی نہیں رہی، آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہی، آپ یوٹی ٹوٹی میں آ گئے، پتہ نہیں کیا ہو، اب کتنی پھوٹی ہو جائے گی اس میں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ یہ تو ہمارے مورخوں نے بھی لکھا، جون راج نے بھی لکھا ہے، کشمیری جو ہے اس کو آپ بزور تلوار یا بزور جبر آپ اس کو زیر نہیں کر سکتے۔ شاہین صاحب، آپ اٹل بہاری واجپئی کے دور اقتدار پہ ممبر پارلیمان رہے ہیں اور کئی مرتبہ ان سے ملاقات کرنے کا موقع بھی ملا ہے۔ جموں کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد بی جے پی کی آئیڈیالوجی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں بی جے پی کی آئیڈیالوجی کو پہلے سے تھوڑا جانتا تھا، اور ایک لحاظ سے میں بی جے پی کو یہ کریڈٹ دے رہا ہوں کہ یہ لوگ بغیر لگی لپٹی کے اندر کی ساری باتیں باہر نکالیں، جو ان کے من میں ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ انہوں نے باہر نکال دیا۔ ہم جی کشمیر کو مسمار کر دیں گے، کر دیں گے، ہم یہ ان کی حیثیت نہیں رہنے دیں گے، کر دیں گے، ہم 370 ہٹائیں گے، ہٹائیں گے، 47 سے کہتے رہے، اور آج انہوں نے عمل میں بھی لایا اس بات۔ لیکن جو دوسری سیاسی جماعتیں، ہمارے حلیف، ہمارے دوست، ہمارے سو کالڈ سیکولر فورسز وغیرہ، ان کے تو ایجنڈے جو ہیں وہ ویل انٹو ویل، اندر پتہ نہیں کیا کیا تھے، انہوں نے چھپ کے کام کیا۔ کیا شاہین صاحب آپ کا اشارہ کانگریس کی جانب ہے؟ کانگریس بھی، میں ویسے ایک طالب علم یہ کہوں گا کہ ہم ان کی جو ان کی اپلبدھیاں ہیں ان کو بلا نہیں سکتے،
لیکن ان کی چالاکیاں بھی ایسی ہیں جس سے ہم کو وقتاً فوقتاً زخمی ہوئے اور وہ زخم آج تک رس رہے ہیں۔ این سی کے ساتھ آپ نے لمبا سفر طے کیا ہے، اٹونام، اور اب ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ، کہاں پاتے ہیں آپ آج نیشنل کانفرنس کو؟ نیشنل کانفرنس آرگنائزیشن سے مجھے کچھ اب زیادہ امیدیں نہیں ہیں، کیونکہ نیشنل کانفرنس کی تنظیم جو ہے وہ مناسب ڈھنگ سے چلی نہیں، قائم نہیں رہی، اس میں ڈائریکشن نہیں رہا۔ حالانکہ ڈاکٹر فاروق جو ہے وہ قابل احترام ہے، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جو ایک شیخ عبداللہ کے تلامذہ سے نکلے ہوئے ایک آدمی کو جو ڈائریکشن دینا چاہیے تھا، جس مضبوطی کے ساتھ اس بنی بنائی تحریک کو قائم رکھنا تھا، وہ نہیں رکھ پائے اور نہ رکھ پائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگلی جنریشن بھی ان کی یہ نہیں کر سکے گی۔ شاہین صاحب، پی ڈی پی بھی سیلف رول کا نعرہ لے کر آئی اور اب این سی سمیت دیگر جماعتیں پی اے ڈی کے نام پر دفعہ 370 کی بحالی کے حوالے سے لوگوں کو خواب دکھا رہی ہیں، کیا شرمندہ تعبیر ہو پائیں گے؟ کشمیریوں کو بہلانے کے لیے ایسے لوگوں نے بھی یہ پیکرے بدلے جنہوں نے ان کے پیٹھ میں چھڑا گھوما ہے۔ میں سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری نظر میں وہ لیڈر بھی ہیں جنہوں نے ٹائم ٹو ٹائم کشمیریوں کو دھوکہ دیا، اور وہی پھر ہمارے رہنما ہو گئے۔ کیا یہی پارٹی ہے وہ جنہوں نے دھوکہ دیا؟ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ مفتی محمد سعید صاحب خدا کے حوالے ہیں، گئے ہیں، اللہ معاف کرے، تو اب میں اس چیپٹر کو کھولنا نہیں چاہتا ہوں، نہیں تو کلوزلی مجھے معلوم ہے کہ غلطیاں نہیں کی، دھوکے کیے، سیدھے دھوکے کیے، اور پھر اپنے لون صاحب، اللہ مغفرت کرے ان کو۔ ایک بار اس نے، ہم اسٹوڈنٹ تھے تو اس نے بامبے میں یہ بیان دیا کہ 370 کی کشمیر میں ضرورت نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے 370 کو بیچ دیں گے تو دلی والے راضی ہو جائیں گے۔ بعد میں ان سے بات نہیں بنی تو پھر آزادی، پھر پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں۔ شاہین صاحب، عوام یہاں کی جو مین اسٹریم سیاسی جماعتیں ہیں ان پر بہت کم بھروسہ کر رہی ہیں، کیونکہ آپ نے بھی حال ہی میں شرد پوار کی این سی پی میں شمولیت کی ہے اور آپ کو حال ہی میں جموں کشمیر یونٹ کا سربراہ منتخب کیا گیا ہے۔ آپ کی بات پر کس طرح لوگ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم لوگ بھروسہ کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن مجھے اس بات پر اعتقاد صحیح ہے کہ جو میں نے فیصلہ کیا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں، اور وہ وجوہات جو ہیں وہ ہارڈر فیکٹس، کہ ہم اس ملک کے اندر سیکولر فورسز کے ساتھ اپنا تعاون اور اپنا ہاتھ مضبوطی سے پکڑیں۔ آپ کو بھروسہ ہے کہ آپ یہاں کے لوگوں کا اعتماد حاصل کر پائیں گے؟ بھروسہ نہیں ہے اس بات پہ، میں دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہماری بات جو ہے آج نہیں تو کل لوگوں کے ذہن میں آئے، اور مجھے لگتا ہے کہ این سی پی کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس بات میں میرے ساتھ سہمت ہے۔ جموں کشمیر کو دو وفاقی علاقوں میں تبدیل کیے جانے کے بعد چائنا بھی آمنے سامنے آ گیا ہے، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ غلط باتوں کا نتیجہ ہے؟ چائنا کے ہمارے ساتھ اس ملکی جنگ میں گھس جانا، اس کے بہت سارے وجوہات، اس کے ایک انٹرنیشنل اوورٹونز ہیں، ٹریڈ کا مسئلہ ہے، سی پیک ایگریسو جو سٹینس ہے، میں اس کو اپروو نہیں کرتا۔ جو لداخ کے لوگ جو اگرچہ وہ اس ٹوٹی پھوٹی میں ہمارے سے جدا بھی ہو گئے ہیں، لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم 200 سال اکٹھے رہے ہیں۔ شاہین صاحب، آخر پر جانا چاہیں گے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو مسائل کے بھنور سے نکالنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے فی الوقت؟ بھائی میرے اس وقت تو صرف یہ ہے کہ ایک پریکٹیکل کام کیا جائے۔ وہ پریکٹیکل کام یہ ہے کہ جو یہاں ورکنگ سیکٹر ہے، جو یہاں کرافٹ والے ہیں، جو یہاں باغات والے ہیں، جس پر ہماری اکانومی ٹکی ہوئی ہے، اس کو ریوائیو کرنے کے لیے، اور جو سینٹرل گورنمنٹ کے فنڈز اس کے لیے الاٹ ہوتے ہیں وہ بڑے ہاتھ اوپر سے کھینچ لیتے ہیں، ان کو روکنا ہے اور یہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کرنا۔ یہ ایک کریڈیبل پولیٹیکل پارٹی ہی کر سکتی ہے۔ باقی بین الاقوام سے میں تو اس مسئلے کو نکال نہیں سکوں گا، یہ بین الاقوام کے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے،
فوجیں آمنے سامنے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے. اگر آپ اس پر مجھے کہیں گے بات کرو تو میرے ذاتی خیال کچھ بھی ہوں لیکن وہ میٹر نہیں کریں گے. سمجھتا ہوں کہ اگر ایک گھر کو آگ لگی ہے تو پہلے اس آگ کو بجھاؤ، جو کچھ آگ سے بچا سکتے ہو اس کو بچاؤ. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پروجنی جو ہماری نئی قوم ہے ان کو بچانے کی کوشش کریں. ان کو جو اس وقت ڈرگ مینس میں پڑے ہوئے ہیں، لاچاری میں ہیں، بے روزگاری میں ہیں، ان کے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے. اگر ہماری پارٹی صرف اتنا کر سکتی ہے کہ وہ اس سیکٹر کو آرگنائز کر سکے، جو جابس کے لیے ملک بھر میں کریڈیبل کارپوریشنز ہیں، بزنس ہاؤسز ہیں، ان کے ساتھ ان کو جوڑ سکیں تو بڑی بات ہوگی. بہرحال آپ نے جموں کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے BTV بھارت کو اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.